بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اصل سوال کی طرف واپس آتے ہیں۔ پیچھے بات یہی چل رہی تھی کہ حضرت مہدی آئیں گے تو اتنا بڑا جو یہ نظام یہودیت اور عیسائیت چلا رہے ہیں، دنیا کی ساری کے ساری معیشت کے اوپر اور پوری دنیا کے اوپر یہ غالب آ چکے ہیں، تو حضرت مہدی کیسے ان کا مقابلہ کریں گے؟ تو ایک بات یاد رکھیں، حضرت مہدی کے ساتھ 3 قسم کی قوتیں ہوں گی جن کی وجہ سے حضرت مہدی کامیاب ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کی مدد تو ویسے ہی ان کے ساتھ ہونی ہے۔ سب سے پہلی چیز، اس میں صالح اور قابل مسلمان ہوں گے۔ نمبر 2 کے اوپر نیک بخت یہودی، ان کا سرمایہ اور ان کا علم ہوگا۔ نمبر 3 سعادت مند عیسائی اور ان کا تجربہ اور ان کی ٹیکنالوجی ہوگی۔ جب یہ چیزیں حضرت مہدی کے ساتھ آ کر ملیں گی تو پھر حضرت مہدی ایسا غلبہ پائیں گے، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ خود حضرت مہدی کی قابلیت، ذہانت، جرت اور ان کے ساتھ جو اللہ کی غیبی مدد و نصرت ہوگی وہ بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ لیکن اس سب کے باوجود 7 سال کے قلیل عرصہ میں، تھوڑے سے عرصہ میں کس طرح وہ طاقت ان کے پہاڑوں کو جگہ سے ہلا سکیں گی، جو گزشتہ 200-300 سالوں میں مغرب نے تھپکی لگا کر کھڑے کیے اور ان کو پروان چڑھایا۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، ظاہر میں سنت کی کامل اتباع، باطن میں رب تعالیٰ سے کامل تعلق کی برکت سے اللہ پاک حضرت مہدی اور ان کی جد و جہد اور جہاد و قتال میں ایسی برکت عطا فرمائے گا کہ کائنات میں کار فرمائے غیبی قوتیں ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ مغرب کی دجالی طاقت محض مادہ پرستی پر مبنی ہے۔ مادہ اللہ کی نظر میں پست اور حقیر ہے۔ اللہ جل شانہ کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ حقیر اور نفس پرست لوگوں کو یہ حقیر چیز دے دے۔ اس کے مقابلے میں حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلند مرتبہ اور روحانی شخصیت ہوں گے۔ ان کو غیر معمولی کرامتیں اور معجزاتی طاقت دی جائے گی۔ دنیا کے ختم ہونے کا وقت قریب ہے، اس لیے میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، قرآن کے احکام پر عمل، باطل کو ختم کرنے اور سنتوں کو زندہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ بیعت کے بعد حضرت مہدی کے پہلے خطبے سے یہ چیز اور یہ باتیں جن کو اقتباس کیا گیا ہے، اور حضرت مہدی کو اللہ جل شانہ ایک رات میں ایسے بلند مقام تک پہنچا دیں گے کہ جس کا لوگوں کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور حضرت مہدی کے خلاف نکلنے والا لشکر، جس کا سربراہ سفیانی نامی ایک شخص ہوگا، جس کو زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے پوچھا، حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، کیا تم نے کسی ایسے شہر کے متعلق سنا ہے جس کے ایک جانب خشکی دوسرے جانب سمندر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بنی اسحاق کے 70,000 افراد اس شہر کے لوگوں سے جہاد نہ کر لیں۔ چنانچہ مجاہدین جب وہاں پڑاؤ کریں گے تو نہ اسلحہ سے لڑیں گے، نہ تیر پھینکنے کی نوبت آئے گی، صرف ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے سے شہر کی حفاظتی دیوار کا ایک حصہ گر جائے گا۔ اور اس روایت میں کی ایک اور روایت ہے
جس میں 70,000 من بنی اسحاق کا لفظ آیا ہے، یعنی بنو اسحاق میں سے 70,000 مجاہدین۔ اس کے بارے میں اگرچہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ دراصل یہاں بنی اسماعیل مراد ہیں، یعنی مسلمان، کیونکہ بنی اسحاق تو اہل کتاب ہیں، وہ کیسے حضرت مہدی کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے؟ تاہم مسلم شریف کے تمام نسخوں میں بنی اسحاق ہی وارد ہے۔ علامہ قاضی عیاض نے کہا ہے کہ بنی اسحاق کا لفظ ہی امام مسلم کے تمام نسخوں میں آیا ہے، البتہ مشہور اور مستند بات یہ ہے کہ اس سے مراد بنی اسماعیل ہے، چونکہ اس معنی پر حدیث کی دلالت بھی ہے اور سیاق و سباق بھی اسی کے اوپر دلالت کر رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آخری وقت آئے گا، حضرت مہدی کا دور آئے گا، آج یہ یہودی فلسطین کے اوپر جتنا ظلم کرنا چاہیں کر لیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ سارے کے سارے یہودی، یہ سارے کے سارے بدھ مت، یہ سارے کے سارے کافر ذلیل ہو کر مسلمانوں کے غلام بنیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔